لو مجھے غریب نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ رجب المرجب کے تعلق سے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کے حوالے سے سالانہ عرس پاک کے موقع پر ARYQ TV یہ خوبصورت پروگرام پیش کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے مبلغ ہند۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے جو سلسلہ پہچانا گیا پوری دنیا میں، اسے سلسلہ چشت کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے اہل اللہ کی آمد رفت رہی، اور اس کے بعد بھی اولیاء آتے رہے، لیکن حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو سلسلہ چشت کو دوام ملا، جو تعارف ملا، اس کے بعد کسی ولی کو یہ اعزاز حاصل نظر نہیں آتا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نظر آتا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ہمارے پینلسٹ ہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ سعید رضا گیلانی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، جو ممتاز عالم دین ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز کا حصہ رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب پاکستان کے ممتاز اور معروف سینئر ثناخواں برادران جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ابتداءً نعتیہ کلام شامل ہوتا ہے، لیکن نعت سے پہلے وہ دو شعر میں پیش کر دوں کہ جس کے سبب آپ جب نعت کی طرف بڑھیں گے تو درود پڑھتے ہوئے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید کہتے ہیں، رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جناب ثنا خوانی کے لیے میں گزارش کروں گا انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے۔ تنم تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری منے مسکین زناداری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نارینت، فدائے نقش نارینت، فدائے نقش نارینت، کنم جان یا
رسول اللہ ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت وہ نعتیہ کلام کہ جو اکثر محافل کی زینت ہوا کرتا ہے پیش فرما رہے تھے ہمارے دونوں ثناخواہ حضرات بہت خوبصورت انداز میں۔ علامہ صاحب کی بھی کیفیت آپ نے دیکھی، یقیناً آپ کے قلوب پر بھی اس کلام کے وہ اثرات ضرور مرتب ہوئے ہوں گے جو شاعر کی کیفیات ہیں، اور جب شاعر اخلاص کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو وہ کیفیات جو ہیں وہ تازہ رہتی ہیں، جیسا کہ آج کے کلام کے حوالے سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مبلغ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں۔ حضرت فرمائیے گا کہ سلسلہ چشت سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ آج کا دور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سب سے پہلے رد کیا جاتا ہے جناب یہ بابے اور یہ اس طرح سے اولیاء اللہ کے بارے میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے، گستاخانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں سلاسل کی جو اہمیت ہے، حیثیت ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا اور سلسلہ چشت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں محترم رئیس میں سب بنیادی بات یہ ہے کہ بنیاد تو کلمہ توحید ہے، بنیاد اسلام ہے، بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ یہ سلاسل کا جو نظام ہے یا پھر چار جو فقہائے کرام ہیں یہ اس کی نہریں ہیں، نہریں، واو، یہ اس کی شاخیں ہیں، اور یہ ایک مختلف نہج ہیں، مختلف سلوک ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان تمام تعلیمات کا، چاہے فقہائے کرام کی تعلیمات دیکھیں یا سلاسل کے بزرگوں کی تعلیمات دیکھیں، ان کا جو مرکز و محور ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ بالکل بے شک۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید اور یہ دین جو ہے یہ ایک مبارک درخت کی طرح ہے اور یہ اس کی شاخیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ، فرمایا اس کی بنیاد زمین کے اندر جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کے متصادم یا کوئی پیررل ہیں، مقابل ہیں، جو آج کے دور کے اندر ہمارے بچوں کو بزرگان دین سے اور ان تمام نظام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلسلہ چشت جو ہے اس کی بنیاد حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور افغانستان کے اندر چشت ایک علاقہ ہے۔ پھر اس کو آگے حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو آگے لے کر گئے، اس نظام کو بڑھایا، اور ان دونوں بزرگوں نے خاص طور پہ ماوراء النہر اور اس علاقے کے اندر جو کردار ہے بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی
کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بر صغیر کے اندر اس سلسلے کو اتنا اٹھایا کہ آج بحمد اللہ تعالیٰ ایسا نظر آتا ہے کہ اس سلسلے کے بانی آپ ہیں، بانی اور واحد بزرگ ہیں آپ، واحد بزرگ ہیں۔ یعنی یہ ہمارے بتانے سے لوگوں کو یہ حضرت ابو اسحاق شامی کا نام نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہے لوگوں کے عام معلومات نہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھائی سلسلہ چشتیہ کیا ہے تو تبادر ذہنی فوراً جو ہے بلا تعمل بلا توقف منتقل ہوگا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ تو یہ انہوں نے اس سلسلے کی اتنی خدمت کی ہے، اتنا کام کیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر تو بنیادی طور پر بچوں کے لیے سبق یہ ہے ان سلاسل کے حوالے سے کہ بیٹا یہ نہریں ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو حوض ہے، اس کا جو شجر مبارک ہے وہ اسلام ہے، توحید ہے، دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان نہروں کی وجہ سے انسان کو اصل کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اصل تو ہمارا وہی ہے جو فیضان مدینہ منورہ شریف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہیں سے فیضان لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا اپنا کوئی جام نہیں ہے، میرا اپنا کوئی میخانہ نہیں ہے، میں تو وہیں کا جام پلا رہا ہوں اور وہیں کا سبق پلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان افروز باتیں، چونکہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کا تذکرہ ہے، تو پھر اسی طرح کی روحانی نورانی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو سلسلہ چشت کے حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور مبلغ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی جو زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور بطور خاص آج کے پروگرام میں سلسلہ چشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس طرح کہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بہت شر و بست کے ساتھ ماشاءاللہ ارشاد فرمایا۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں، علامہ سید رضا شاہ صاحب گیلانی تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سلسلہ چشت کے اثرات کیسے دیکھتے ہیں آپ بر صغیر پاک و ہند پر، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رئیس بھائی، بالکل بر صغیر کی اگر ہم بات کریں نا تو بر صغیر چونکہ یہ ہمارا جو مرکز جہاں سے دین اسلام کی بنیاد یعنی مکہ اور مدینہ منورہ، وہاں سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کی گلیوں میں بھی اسلام کی جو شمع روشن ہوئی ہے، تو اس میں ہمیں بنیادی طور پر ایک تو وہ تاجر جو یہاں تجارت کے لیے آئے اور انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کا اور صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا کردار نظر آتا ہے، اور خصوصاً سلسلہ چشت میں جتنے بزرگان دین ہیں، اور خصوصاً اگر ہم بر صغیر کی بات کریں پاک و ہند کی، تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کہ یہ جب بر صغیر تشریف لائے اور پھر یہاں کے لوگوں کا مزاج آپ دیکھیں، جب جتنے زیادہ مختلف قسم کے لوگ ہوں اور جتنی برادریاں ہوں اور مختلف چیزوں کا، اب دیکھیں بتوں کی پوجا کرنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں، کوئی سورج کو خدا کہنے والا، اپنے اپنے لوگوں نے مذہبی رسومات بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت یہ بہت مشکل کام تھا، اور سلسلہ چشت کے جو اکابر ہیں ان کے لیے ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کی ان چیزوں کو کہ جو فرسودہ نظام چل رہا تھا، آپ نے لوگوں کو سمجھایا، ان کے پہلے دلوں پر حکومت کی، اور انہیں بتایا کہ دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، اپنے رب کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ سکھائے، وہ سمجھائے، کیونکہ ہمارا ایک انسانی فطرت ہے، اگر کوئی شخص صدیوں سے کوئی کام کرتا چلا آ رہا ہے تو فوراً سے اس کو چھڑوانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے اس کے دل کو اس مقام تک پہنچایا جائے کہ اس کا دل اس بات کو قبول کرے، اور سلسلہ چشت کا ایک اہم کردار یہ رہا ہے کہ سلسلہ چشت کے جتنے اکابر رہے، اور خصوصاً اگر ہم بات کریں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی، کہ آپ گویا ایک روحانی طبیب کے طور پر ہیں، ایک روحانی حکیم کے طور پر آپ نے پہلے بر صغیر تشریف لا کر یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بیماریاں، روحانی بیماریاں کیا کیا ہے ان کو تشخیص کیا، پھر اس اعتبار سے آپ نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ہمیں بر صغیر کی گلیوں میں اگر قرآن کی صدائیں نظر آتی ہیں، ہمیں اگر یہاں سے اذان کی آوازیں نظر آتی ہیں، تو یہ سب کے سب ہمیں بر صغیر میں خاص طور پر جو دین اسلام پھیلا ہے یہ سلسلہ چشت ہی کی نظر ہے، اور سلسلہ چشت ہی کے جو اکابر ہیں انہی کی مرہون منت ہمیں نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھیں گے اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کی وہ بڑی اعلیٰ تربیت کی، اور اس تربیت کا جو سب سے بہترین
جو شاہکار نظر آتا ہے، پہلا شاہکار آپ کا، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ مہرولی کے مقام پر آپ کا مزار مقدس ہے۔ کیا فرمائیے گا علامہ صاحب کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے حوالے سے جو خدمات انجام دی، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی بھی جو شخص ہے اس کا جو کردار دیکھنا ہو تو اس کو جو آگے تیار کردہ شاہکار ہوتا ہے اس کو دیکھ لو۔ اگر خواجہ صاحب کو دیکھنا ہے، کسی استاد کو دیکھنا ہے تو اس کے شاگردوں کو دیکھو۔ اسی طرح کسی فنکار کو دیکھنا ہے تو اس کے تیار کردہ کسی فن پارے کو دیکھیں، اور اگر خواجہ صاحب کو دیکھنا ہے تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو۔ آپ چونکہ سید خاندان کے سے منسلک ہیں اور بچپن کے اندر ہی آپ کی والدہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن آپ کی قسمت تھے، آپ کے نصیب تھا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کیمیا آپ کو نصیب ہوئی۔ اور یہ بزرگوں کے ہاں جو صحبت ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ پوچھتے ہیں بھائی کہاں پڑھ رہے ہو؟ بولے بھائی ہمیں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں نالج حاصل کرنی ہے، کوئی بھی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تمہاری سنگت، تمہاری گیدرین، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ۔ کیا بات! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تو پھر جیسا اعلان کیا تو دل تو بالکل بنا ہوا تھا، فوراً مولا کائنات نے جیسا دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ تیار ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ، اسی طرح آپ کی صحبت کے اندر جیسے آئے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ نے اتنی شفقت فرمائی۔ خواجہ صاحب کی تبلیغ کا ایک خاص انداز یہ تھا، چونکہ مبلغ ہند ہمارا پروگرام ہے، آپ اپنے مریدین کی ایسے تربیت فرماتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کی تربیت فرماتا۔ آپ فرماتے تھے یہ میری روحانی اولاد ہے۔ آج تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ بھائی یہ ہمارے مرید ہیں، غلام ہیں ہمارے۔ آپ نے کبھی غلام نہیں کہا، آپ نے کہا میرے بچے ہیں، میرے روحانی اولاد ہے یہ۔ اللہ اکبر! آپ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایسے تربیت فرمائی جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت، اور چھوٹی عمر کے اندر۔ بعض تو مورخین نے لکھا 17 سال کی عمر میں آپ کو خرقہ خلافت پہنا دیا۔ لوگ بڑے حیران کہ جو اتنے سال سے رہ رہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ساری منزلیں، وہ سارے سلوک، وہ ساری ریاضات و مجاہدات میرے بختیار نے ایسے طے کی جس کے اندر کئی وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ساری کی ساری منزلیں، اور پھر آپ مشائخ دہلی کے اندر دیکھیں تو یہ چمکتا ہوا ایک ستارہ نظر آئے گا۔ وہ کردار ادا کیا آپ نے، اور مخلوق خدا اور خاص طور پر جو دل کی دنیا اور دل پر وجد کی کیفیت طاری کا ہونا، اس پر تو کمال ہے۔ اور اسی وجد کے اندر آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد فرما دی۔ گویا کہ علماء باطن کے اندر دیکھیں، مشائخ باطن کے اندر دیکھیں تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے سرخیر نظر آتے ہیں اور بلند و بالا نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ وہ شاہکار ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے بھی شاہکار ترتیب دیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت، پھر آپ نے شاہکار ترتیب دیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ سلسلہ در سلسلہ روشنی بڑھتی گئی آگے، اور یہ روشنیوں کے چراغ جو ہے روشن ہوتے گئے، اور آج الحمدللہ صدیاں گزرنے کے بعد باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ اسی انداز میں، اسی احترام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ والوں نے محبتیں تقسیم کی ہیں، اللہ والوں نے پیار تقسیم کیا ہے، اللہ والوں نے صبر سے کام لیا، شفقتیں کی، لوگوں کو درگزر سے کام بھی لیا اور درس بھی دیا، بیٹھے لوگوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب سب کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا، لوگ آئے۔ آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس پر ہر مذہب کے لوگ بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب لوگ آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔
سلام نیاز پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اولیاء کرام میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جتنے اولیاء کرام ہمیں اس تاریخ میں ملتے ہیں سب کا ایک اپنا منفرد اور جداگانہ انداز ہے، یقیناً سب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سکھاتے ہیں، لیکن اگر ہم خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا تمام اولیاء کرام میں ایک مقام دیکھتے ہیں اور آپ کا انداز تبلیغ دیکھتے ہیں تو بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا انداز تبلیغ آپ نے اپنے کردار کے ذریعے پہلے انسان کو خود شناسی سکھائی ہے کہ انسان تو پہلے اپنی حقیقت کو تو جان کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ کیا تیری حقیقت یہ ہے کہ تو مٹی کے بت بنا کر اس کے آگے سجدہ کرے؟ تو اپنی حقیقت کو پہچان، اللہ نے تجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے، تیرے سر پر جو اشرف المخلوقات کا تاج سجایا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے پھر اس سے بتایا کہ دیکھ وہ رب ہے جس نے یہ اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور وہ رب ہے جو تجھے کھلاتا ہے، جو تجھے پلاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے کی تربیت بھی دیکھیں، اسلام جب آپ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے قبول کیا تو پھر آپ نے ان کی تربیت اس انداز میں کی کہ آپ عشق الہی سکھاتے تھے، عشق الہی کے جام پلاتے تھے۔ آپ نے بندے کو یہ سکھایا کہ اے بندے جب تو اپنا سر جھکا رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو یہ دیکھ تیرا سر ہی نہ جھکے بلکہ تیرا دل بھی ساتھ ساتھ جھک رہا ہو۔ اور پھر آپ نے اس حدیث مبارکہ کے مصداق لوگوں کو بنایا ہے کہ اے بندے انت عبود اللہ کأنک تراہ، اے بندے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ بے شک تو تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا ہر انداز عبادت کا ایسا ہو کہ تو جس طرح عبادت کر رہا ہے معرفت الہی تیرے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تیرے جام جو ہے وہ تیرے دل میں ہو، اور تو ان محبتوں کے جام سے لبریز ہو کر جب تو اپنا سر جھکائے گا تو اب تیرا دماغ، تیرا ذہن، تیری فکر، تیری سوچ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوگی۔ بس یہ ایک اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر خود شناسائی، انسان اپنے ذات کو پہچانے، پہلے جب اپنی ذات کو وہ پہچانتا ہے تو پھر اس کے اندر سے تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے دوسروں کو حقیر جاننا یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ جب سمجھ لیتا ہے، پھر دیکھیے کائنات نے اس روئے زمین پر آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ماننے والے آپ کو کس بڑی تعداد میں ملتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح سے تبلیغ فرمائی ہے کہ نہ اس میں لوگوں کی کسی مسلک کا، نہ کسی مشرب کا، کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں کو پہلے اپنی ذات کے قریب کیا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے۔ جب لوگ ان کے قریب ہوئے پھر آپ نے ان کو بتایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور رب کے قریب ہونے کے طریقے کیا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ طریقے ہیں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیے اور اپنے اس عمل سے ظاہر کر دیا کہ اگر اخلاص شامل ہو تو اللہ کے دین کی تبلیغ بہت مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور مبلغ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عالم دین موجود ہیں۔ میں پیغام لینا چاہوں گا، چونکہ یہ پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہوتا، یہ اس ذات کی اس پوری سیرت پر منحصر ہوتا ہے کہ جو سیرت وہ ہمارے لیے تعلیمات چھوڑ گئے ہیں، ملفوظات چھوڑ گئے ہیں، خدمت دین کا ایک بڑا کام چھوڑ گئے ہیں۔ کیا فرمائے گا علامہ صاحب، کیا پیغام دیجیے گا؟ حضرت پیغام خاص طور پر اس زمانے کے اعتبار سے میں یہی دوں گا۔ آپ نے آغاز کے اندر کہا تھا کہ اس وقت لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کیا جا رہا ہے، اور بڑے کمزور قسم کے کہ یہ بابے کیا ہیں اور بڑے ہلکے لوگ اس پر کلام کرتے ہیں، ویری چیپ ورڈز استعمال کر کے اللہ کے ولیوں کو۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا پازیٹیو اور مثبت کام ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ولیوں کی تعریف کی، ایک تو ولیوں سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، لیکن ساتھ ان کا تعارف بھی بتایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم ان ولیوں کی بات کر رہے ہیں جو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضور داتاری حجویری، عبداللہ شاہ غازی،
آپ ان کی سیرت اور ان کے کردار کو تو پڑھو، ان کے عمل کو تو پڑھو۔ بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں آج مثال کے طور پہ کوئی مسجد کے اندر کسی کی جوتی چوری ہوتی ہے یا حرم کے اندر کسی کی جیب کٹتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرم جانا بند کر دو، وہاں پر جیبیں کٹتی ہیں، مسجد نہ جاؤ وہاں پر جوتی چوری ہوتی ہے۔ آج نکاح کی محفلوں کے اندر کیا کیا خرافات اور بدعات نہیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں النکاح من سنتی، اس کے آس پاس خرافات و بدعات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس پر ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں جی۔ وہ بیچارے مرد بھی اس دن وہ حاجی نمازی سارے غازی بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ نکاح کرنا بند کر دو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بدعات و خرافات آج شروع ہیں، لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھیں، حضور داتا علی حجویری کو دیکھیں۔ یہ وہ مینارائے نور ہیں، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں کہ جن کی سیرت سے کردار سے روشنی لے کر آپ اپنی زندگی کو جو ہے پاکیزہ بنا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا، ایک ایسا جامع پیغام جو ہمارے ناظرین تک پہنچے اور وہ واقعی سمجھیں کہ ہم اگرچہ اجمیر شریف میں موجود نہیں لیکن ARYQ TV نے ہمیں خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی ہے، کیا فرمائیے؟ بھائی میرا پیغام یہ ہے کہ ہم جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو اس درد کو محسوس کرتا ہے وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن ہماری کچھ روحانی بیماریاں باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جب تک ہم ان کی تشخیص نہیں کرتے اور ہمارا جو دل ہے یہ دنیا کے معاملات میں ایسا پراگندہ ہو چکا ہے کہ اب ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم ان بیماریوں کی تشخیص کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان روحانی طبیب کے پاس جائیں، اس روحانی معالج کے پاس جائیں اور ان بیماریوں کی تشخیص کرا سکیں، اور اس کے لیے ہمیں ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا تاکہ ہماری بیماریوں کی تشخیص ہو اور ہمارے دل سے یہ بیماریاں دور ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب ہم پہچان سکیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں عبادتوں کا سرور، عبادتوں کی لذت اور سجدوں کی حلاوت بھی ہمیں محسوس ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور چلتے چلتے ہم مناقب بھی شامل کریں گے، بانداز تحت اللفظ بھی اور بانداز ترنم بھی انشاءاللہ ہمارے سناخہ موجود ہیں جو پیش کریں گے اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ غریب نواز میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، منظوم اور منصور، تو سید فاضل میاں مسوری صاحب نے بہت خوبصورت کلام کہا، پیش کرتا ہوں کہ خواجہ ہند کی دہلیز پہ پائے جاتے، جو نہ جا سکے علامہ صاحب جو حسرت لیے بیٹھے ہیں، ان کی کیفیات کا بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اظہار فرمایا کہ خواجہ ہند کی دہلیز پہ پائے جاتے، ہم بھی اجمیر میں اے کاش بلائے جاتے، ہم بھی اجمیر میں اے کاش بلائے جاتے، آپ ہی آپ ان آنکھوں میں سمائے جاتے، بس آپ ہی آپ ان آنکھوں میں سمائے جاتے، آپ ہی آپ میری فکر پہ چھائے جاتے، آپ ہی آپ میری فکر پہ چھائے جاتے، ہم کو در در نہ بھٹکنے کی ضرورت ہوتی، ہم کو در در نہ بھٹکنے کی ضرورت ہوتی، چین سے خواجہ کی چوکھٹ پہ بٹھائے جاتے، چین سے خواجہ کی چوکھٹ پہ بٹھائے جاتے، اور کیا عرض کروں مرشد سنجر تجھ سے، اور کیا عرض کروں مرشد سنجر تجھ سے، میرے بگڑے ہوئے حالات بنائے جاتے، میرے بگڑے ہوئے حالات بنائے جاتے، فاضل اجمیر کے والی ہمیں بلواتے اگر، فاضل اجمیر کے والی ہمیں بلواتے اگر، ہر قدم پر گوہر اشک لٹاتے جاتے، ہر قدم پر گوہر اشک لٹائے جاتے، خواجہ اجمیر کی دہلیز پہ پائے جاتے، ہم بھی اجمیر میں اے کاش بلائے جاتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرمائے اور ان کے فیض و برکات کو مزید اللہ تعالیٰ عام فرمائے۔ آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے ہمارے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ غم و الم سے بچا لو
مجھے غریب نواز غم و الم سے بچا لو مجھے غریب نواز غم و الم سے بچا لو مجھے غریب نواز میں آپ کا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز میں آپ کا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز اور شکستہ پا ہوں بہت دور ہے میری منزل شکستہ پا ہوں بہت دور ہے میری منزل سہارا دے کے اٹھا لو مجھے غریب نواز سہارا دے کے اٹھا لو مجھے غریب نواز اور بحق خواجہ عثمان بحق قطب الدین بحق خواجہ عثمان بحق قطب الدین تم اپنے در پہ بلا لو مجھے غریب نواز تم اپنے در پہ بلا لو مجھے غریب نواز اور اسی شرف کو سمجھ لوں گا بادشاہی بھی اسی شرف کو سمجھ لوں گا بادشاہی بھی غلام در ہی بنا لو مجھے غریب نواز غلام در ہی بنا لو مجھے غریب نواز میں آپ کا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز اور مصیبتیں بھی یہ کہہ کے تھک گئیں خالد مصیبتیں بھی یہ کہہ کے تھک گئیں خالد ہجوم غم سے نکالو مجھے غریب نواز ہجوم غم سے نکالو مجھے غریب نواز میں آپ کا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز